الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واقعات کا پس منظر، خاص طور پر جنگ تبوک، اس وقت پر جو صورتیں پیدا ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ کا حکم بواسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں کو اللہ کی اس بات کا دعویٰ رکھنے والوں کو کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری جان، ہمارا مال، ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا جب حکم انسان اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے سب کرنے کا جب حکم ہوگا تو ہم کر دیں گے۔ یہی مطلب ہے مسلمانی کا، یہی مطلب ہے دین اسلام کا۔ جب اعلان ہوتا جنگ کا تو اس وقت اس دعوے میں پکے، سچے، مضبوط عقیدہ رکھنے والے بلا کسی عذر کے، بلا کسی چوں چرا کیے کے، ٹال مٹول کیے بغیر فوراً اللہ کے حکم کی اتباع میں آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ جنگ تبوک میں یہ نکل پڑے۔ کہلانے والے مسلمان ظاہری طور پر اسلام کا مظاہرہ بھی کر کے دکھلانے والے، مثلا نماز پڑھ لیا، جو عام چیزیں اسلام کے مظاہرے کے ہوتے ہیں، جس میں روزہ ہے، نماز ہے وغیرہ، اس جیسی چیزیں، ان چیزوں میں تو مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوں، لیکن اسلامیت کا رنگ ان کے اوپر پوری طرح چڑھتا نہیں۔ جب یہ باتیں آتی ہیں تو اپنی جان کی فکر، اپنے مال کی فکر اور قلبی اعتبار سے، دل سے ایمان اور ایمان والوں کے ساتھ کے حق میں نہیں رہتے، اپنے اغراض کی تکمیل اور دنیاوی اقوام اور دین اسلام کی مخالفت اور خلاف رکھنے والوں کے ساتھ دینے میں جس کو حکمت مصلحت سمجھ کر ٹالم ٹول کرتے ہیں یا عذر اور بہانے پیش کرتے ہیں، چاہے وہ معاملہ خود سے آگے بڑھ کر جان لگانے کا ہو یا مال دینے کا ہو یا وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں میں، ان کی کیفیت کو ذکر کیا گیا۔ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، کس طریقے سے ان کے ادائیں ہوتے ہیں، اس کی تفصیل کل گزری ہوئی آیتوں میں تفصیل گزری۔ اب ایک منظر، ایک خاک، ایک نمونہ اصول کے طور پر اس کو ذکر کر کر کلام پاک کا مستقل حصہ کہ اس جیسی سبھی چیزوں میں انسان اپنی زندگی کے سبھی چیزوں میں اس کے عمل کا، اس کی سوچ کا، اس کی سرگرمیوں کا تعلق اصل ایمان ہے یا نہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ بالآخر جنگ تبوک میں جو جنگ تھی، بڑی طاقت اس وقت کی، دنیا کی سب سے بڑی طاقت روم، بادشاہ قیصر جو ارادہ کر کر تیاری کر رہا تھا اسلام کے خلاف جنگ لڑنے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے عنوان سے، اور دیگر بعض ممالک کو بھی شریک کر لیا تھا جو مذہب عقیدے کے اعتبار سے عیسائی تھے،
آخر وقت تک بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود تھے تو یہ عیسائی، یہ یہودی اور مشرکین، ان تمام کی فکر یہی رہی، جد و جہد رہی کہ اسلام اور اسلام سے جڑے ہوئی ہر چیز اور اسلام سے جڑے ہوئے افراد کو آگے بڑھنے نہیں دینا، ان کا خاتمہ کرنا، ان کو ناکامیوں سے دوچار کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کیفیت کو آج کی اس آیت میں بتاتے ہیں، ان تصبک حسنۃ تسؤہم۔ اس وقت سارے کے سارے مسلمانوں سے خطاب کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود تھی، آپ سے خطاب تھا، مخاطب میں سارے مسلمان۔ اس لیے آیت شریفہ آج بھی سچے اچھے مسلمانوں سے متعلق، دین سے جڑے افراد سے متعلق، صوم و صلات سے پابندی رکھتے ہوئے حلال حرام میں تمیز کرنے والے، اللہ کے حکم کو حکم سمجھ کر اپنی رہی صحیح زندگی کو ڈھالنے کی جد و جہد کرنے والوں سے خطاب ہے کہ آزمائشوں کا مرحلہ بڑا آئے گا، چاہے وہ جنگ کی شکل ہو یا کسی بھی شکل میں ہو۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جاتی ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے کسی بھی مہم میں، مہم کی انتہا لے لو، جہاد کی شکل، جنگ کی شکل، اگر اس میں تمہارے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے، اچھا ہونا کیا ہے؟ کامیابی مل جانا، یا زندگی کے کوئی بھی معاملے میں اسلام کی شہرت، اسلام کا دبدبہ، مسلمانوں کے ذریعے سے غیر مسلموں میں جو اللہ تعالیٰ مدد کرنے کا اعلان فرمائے کہ رعب، ہیبت اور خوف والی کیفیت ان میں ڈالیں گے۔ اللہ کے غائبانہ ہتھیار جو ایمان سے جڑے ہوئے افراد کے ساتھ خاص ہے، مومن کو تاکید ہے اس ہتھیار کے ذریعے سے بھی مدد لیتے ہوئے آگے بڑھنا۔ بہرحال نتیجہ ظاہر ہے کہ کسی بھی معرکے میں، کسی بھی معاملے میں نتیجے ہار کے ہوتے ہیں، جیت کے ہوتے ہیں، کامیابی کے، ناکامیابی کے، منفعت کے، نفع حاصل کرنے کے، فوائد ملنے کے، کبھی نقصانات اٹھانے کے۔ ہر معاملے کی شکل تو ہے اس دنیا میں، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یہ حاصل ہونے والے دو نتیجوں میں سے کوئی بھی نتیجہ ہو تو اس کا تعلق مسلمان کے ساتھ کیسا ہے، اسلامی ایمان عقیدہ رکھنے والے کے ساتھ یہ دو چیزوں کا تعلق کس طرح ہے، اور نہ رکھنے والوں کی فکر کیسے ہے۔ تو چنانچہ مسلمانوں، تمہارے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا ہے یا ناکامی ہوتی ہے یا نقصان ہوتا ہے، چاہے جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، یا جنگ مارے کے اندر تمہیں اسی طرح کامیابی مل جاتی ہے، فائدہ ہو جاتا ہے، انہیں بڑا برا لگتا ہے، وہ زیادہ خوش نہیں ہوتے۔ اسی کے برخلاف اگر تمہارے ساتھ تمہیں کوئی مصیبت آ جاتی، یعنی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا، نقصانات اٹھانا پڑتا ہے دنیاوی اعتبار سے، جانی نقصان یا مالی نقصان، دنیا کے ہر کام میں بغیر مال کے تو کوئی کام نہیں، بغیر مال کے کوئی کام نہیں دنیا کی زندگی کا، لہذا بغیر مال کے کسی چیز کو حاصل کرنے کی سوچنا بھی نہیں، فری پھوگٹ، اس قسم کا تصور نہیں اسلام میں۔ ہر چیز عدل بدل کے ساتھ، زبانی اعتبار سے بھی کسی کا احسان ہوا ہے، زبان کے ذریعے سے اس احسان کا بدلہ چکانا، دعا دینا۔ مادی اعتبار سے نہ ہو تو بس زبانی اعتبار سے جزاک اللہ، اللہ کے سپرد کر دو۔ الغرض تمہارے ساتھ کوئی تکلیف، مصیبت کا معاملہ ہوتا ہے تو انہیں، یعنی اسلام اور مسلمانوں سے نفرت رکھنے والوں کو یہ کہنے لگتے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے اپنے معاملے کو پہلے ہی سے
جو مناسب تھا ہم نے اس کو اختیار کر لیا، لہذا نقصان میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ اگر تمہارا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھتے، تمہارے کہنے پر آگے بڑھتے، آج تمہیں جو نقصان ہوا ہے، یا جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، آج ہم بھی اس میں مبتلا ہو جاتے۔ ہم نے بڑی دانشوری کا ثبوت دیا، نہ صرف یہ کہتے ہیں بلکہ بڑے خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، خوشی خوشی وہ پلٹ کے بھی چاہتے ہیں۔ خوشی کے جو طریقے ہیں اپناتے بھی ہیں، خوشی کے اظہار کے جو بھی طریقے ہیں اپناتے ہیں۔ اب زمانے حاضر کے لحاظ سے خوشی کے اظہار کے طریقے دنیاوی اعتبار سے کوئی پٹاخے چھوڑ دینا، پھول جھڑیاں چھوڑ دینا، خوشی کے اظہار کے لیے مٹھائی منگا دینا، تقسیم کر دینا، کیونکہ ہم جس کو نہیں چاہتے تھے اس کی ناکامی ہوئی ہے لہذا یہ خوشی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہے طریقہ، یہ کرتی ہے دنیا۔ ایسی صورتوں میں مسلمان سمجھنا کیا ہے، پھر ایسا کرنے والوں سے کو جواب دینے کی نوبت ہے تو کیا جواب دینا ہے۔ اور مسلمانوں میں آپس میں پوری طرح فکر صحیح نہیں ہے تو اس نقصان کے اوپر افسوس کرتا ہو، یا اپنے گھروں میں چونکہ ان کا کوئی نہ کوئی فرد اس میں جڑا ہوا تھا، شہادت پایا تھا، قتل ہوا تھا، کسی بھی قسم کا جو ماتم کی کیفیت بنی ہوئی ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات سمجھے تو۔ لہذا مسلمان کی زندگی کا خوشی اور غم دونوں کے دونوں کا تعلق دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کی خوشی عبادت، اس کا غم عبادت، اطاعت، تو یہ کہہ دینا۔ اب اس ترجمے میں اس کو یاد بھی رکھنا ہے، بھلے قرآن کی آیت وہی یاد رکھنا اچھا ہے، اللہ کے مقدس کلام کا حصہ یاد نہ ہو تو یہ کہنا ہے بس نصیب میں ہمارے جو تھا وہ اللہ نے کیا۔ ترجمے سے بات کھلی ہوں گی تو کہہ دینا تم، ہرگز ہرگز ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہی نہیں، ہمارے ساتھ برا ہوتا ہی نہیں، جبکہ ظاہر اعتبار سے ہو چکا، ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ ایمان کی آزمائشوں کے مرحلے سے یا ایمان کی آزمائش کے لیے مراحل آ سکتے ہیں، آئیں گے، آتے رہے ہیں، تو اس کا ریئیکشن کیسے ہونا، رد عمل کیسا ہوگا۔ کہہ دینا کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی، وہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، تقدیر میں، ہماری زندگی میں جو پیش آنے والا ہے۔ بغیر اللہ کے حکم کے منشے کے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں ہمارے لیے لکھ دیا ہے، کامیابی ہے تو کامیابی لکھی ہے، فوائد کے ساتھ واپس ہو رہے ہیں تو فوائد لکھے ہیں، فتح مل گئی ہے تو ہماری فتح، دشمن کی شکست، اگر ناکامی ہوئی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ وہ مولانا، وہی اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ہے، ہمارا مددگار ہے۔ یہ کہہ کر مومن پوری طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتا ہے۔ یہ مفہوم انہی الفاظ میں قریب قریب قرآن میں کئی جگہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جو مومن حقیقی سچا ہوتا ہے
ایسے ایمان والوں کو اللہ ہی کے اوپر ہر حال میں پورا بھروسہ، یقین، اعتماد رکھنا چاہیے، یعنی رکھنا ہے حکم خداوندی اللہ تعالیٰ کا۔ تھرڈ پرسن کی شکل میں امپریٹیو ہے یہ، فلیتوکل، ضرور اعتماد رکھیں، رکھنا ہے انہیں سارے ایمان والوں کو۔ وضاحت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بھی، عجباً لامر المؤمن، عجباً لامر المؤمن ان الامر کلہ خیر لہ وذاک لا یکون لأحد الا للمؤمن ان اصابہ سراء شکر وذالک خیر لہ وان اصابتہ ضراء صبر وذالک خیر لہ، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عربی الفاظ ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ مومن کی زندگی سے جڑا ہوا ہر کام، زندگی کی ہر چیز اس میں لے لینا، چاہے انفرادی زندگی ہو کہ اجتماعی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو کہ بیرونی زندگی ہو، معیشت والے حالات ہوں کہ غیر معیشت والے حالات ہوں، کاروبار ہوں کہ غیر کاروبار ہوں، یا دیگر اقوام سے معاملات و تعلقات والا معاملہ ہو، دوستی اور دشمنی والا معاملہ ہو، اس مفہوم میں کئی حدیثیں ہیں۔ اس کی خوشی اللہ کے لیے، اس کا غصہ اللہ کے لیے، یعنی جائز طور پر۔ تو حدیث کا ترجمہ ہے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کی زندگی کا ہر کام، ہر معاملہ، ہر چیز خیر ہی خیر ہے، بھلا ہی بھلا ہے۔ اور یہ چیز خاص طور پر مومن بندے کے سوا دنیا میں رہنے والے کسی انسان کے لیے ایسا نہیں ہے۔ پھر وضاحت فرمائی، اگر اس کو زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہوں، خوشی کا کوئی معاملہ ہوتا ہو زندگی کے ہر پہلو میں، لیکن یہاں پس منظر میں خاص طور پر زندگی کے سخت آزمائش والا آخری پہلو، مال کے ساتھ جان لگا دینے کا، ایسی پوزیشن میں کہ جس کے اندر پس منظر سامنے ہے، اس کا مر جانا، شہید ہو جانا، قتل ہو جانا، اس کے اثرات اس کی بیوی پر، اس کے پرورش پانے والے بچوں پر، راست طور پر اور بالراست بلا واسطہ اس کے اپنے متعلقین، عزیز و اقارب وغیرہ پر بھی، اگر اس کو خوشیاں نصیب ہو جاتی ہیں، اچھا ہو جاتا ہے، کامیابی مل جاتی ہے، تو یہ شکر کرتا ہے اللہ کا، تو گویا ہر اس قسم کی خوشی کے معاملے میں اللہ کا شکر بجا لانا۔ اور اگر اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، نقصانات ہو جاتے ہیں، صبر کرتا ہے، وذالک خیر لہ، یہ چیز بھی اس کے لیے سب سے اچھی اور بہتر ہے۔ یہ اچھی اور بہتر کیا ہے؟ اس کا اجر دے گا اللہ تعالیٰ، وہ اجر دائمی ہوگا اور آخرت میں اعزاز بڑھائے گا، خوشحال نعمتوں کے اندر ہمیشہ والی زندگی دے گا، ایسی زندگی جس میں رد و بدل نہیں، فنائیت نہیں، حیاتی حیات ہے، پھر صحت ہی صحت ہے، بیماری نہیں۔ مختصر خلاصہ، جنت نام ہے ہر قسم کی راحت اور نعمت کا، جس میں کسی بھی قسم کی زحمت، مصیبت، شدت، تکلیف نہ ہونے کا نام۔
اور دوزخ نام ہے ہر قسم کی زحمت کا، عذاب کا، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا، جس سے چھٹکارے کا کوئی طریقہ نہیں۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ حیات ملے گی۔ انسان بڑے مصائب کا سامنا کر رہا، طویل چل رہا ہے، تو دنیا میں کہتا ہے، دوسرے اس کو اپنی کیفیت سناتا ہے، مردہ ہوں بشکل زندہ۔ یہ زندگی دیکھنے کو ظاہری طور پر زندگی ہے، حقیقت میں مردہ پن ہے، مردے جیسی کیفیت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پڑھنا ہی لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، بس اتنا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا۔ کوئی مصیبت مشقت ہم کو ہوتی نہیں، جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اللہ نے خود کی ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ ہمارا حامی وہی ہے، ہمارا ناصر مددگار وہی ہے، یہ ترجمہ ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے جو کرتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں، کسی بھی مہم میں اگر مسلمان لگ جائیں تمنا کرتے ہوئے کیا یہ کامیاب ہوتے یا ناکام ہوتے، ناکام ہونا اچھا ہے وغیرہ۔ تو اس مفہوم کو ذکر کیا گیا، اور یہ بھی فرما دینا ان سے، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، دو اچھی چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جو ہمارے ساتھ ہونے والی ہے اس کا انتظار کر رہے ہو، یعنی ان کے عقیدے کے لحاظ سے اچھی چیزیں، ہمارے عقیدے کے لحاظ سے نہیں۔ یعنی کامیاب ہو جانا، فوائد مل جانا، یہ کامیابی، یہ حسن ہے، اچھی ہے۔ مر جانا، شکست کھا جانا، ان کی نظر میں، ان مسلمانوں کے حق میں ایسا ہو جانا، ان کی نظر میں، ان کی فکر میں یہ بڑا اچھا ہے، اس کا انتظار، جبکہ ہمارا مرنا نہیں ہے۔ دائمی راحت والی زندگی پانا ہے، شہادت کا درجہ پانا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پانا ہے۔ مزید ان کو اگر وہ سننا چاہتے ہیں تو سنا دو، ہم بھی تمہارے انتظار میں لڑے گئے رہیں گے، یعنی ہمارے ساتھ جو ہوں گا تو ہر صورت میں کامیابی بھی قابل شکر ہے، ناکامی قابل صبر ہے، مرضی مولا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بلکہ ان کے لیے تو بے حد و حساب، بندے کے حساب میں، اندازے میں آ ہی نہیں سکتی چیز، اللہ تعالیٰ اپنے منشے، اپنی شان کے لائق جو چیز ہے وہ چیز عطا کرے گا، بندے کے علم اندازے سے باہر ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بے حساب و کتاب، بے حد و حساب اللہ تعالیٰ انہیں نوازے گا۔ تو ہم تمہارا انتظار کریں گے، تمہارے لیے بھی دو چیزیں ہوں گی، وہ کیا ہوں گا؟ یا تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا اپنی طرف سے، دنیا میں اگر حفاظت سے، تدابیر سے تم سمجھے کہ ہمارا کچھ بگڑا نہیں، ہونے والا نہیں، فلاں فلاں ہوا بھی نہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ عذاب دے کر رہے گا۔ نمونے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، 20 چیزیں ہیں۔ پھر اسلام کی فکر، مضبوط خیال رکھنے والوں کو قلبی تکلیف پہنچانے کی غرض سے ہی اسلامیت کی بنیادی علامت نشان مسجد وغیرہ کی شکل میں اس کو مسمار کر دینا وغیرہ بھی،
یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی آئیں گی، کڑی ہے۔ چلو اس کا وبال تم کو اس دنیا میں نہیں ملا تو اللہ کے پاس تو بچنے والے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ دے کر رہے گا، یا ایسی شکل پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ، اور بھی ایدینا غلبہ دے گا اپنے خاص بندوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، مسلمانوں کے ہاتھوں کے ذریعے سے، مسلمانوں کی تدابیر کے ذریعے سے، مسلمانوں کی جد و جہد کاوش کے ذریعے سے اس کو کامیاب بنا کر ان کو عذاب کی شکل یعنی مغلوبیت والی کیفیت پیدا کرے گا۔ یہاں نہیں وہاں، یہ دو شکلوں میں سے کوئی ایک شکل ہونے والی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مرضی ہے، اللہ کو معلوم ہے، وہ ویسے کرے گا۔ یہ کہہ کر بالواسطہ ایمان والوں کو اور مضبوطی کے ساتھ جمنے، عقیدہ اسلام پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہ کر عملی طور پر ثبوت دنیا والوں کی نظروں میں پیش کرتے چلے جاؤ کہ وہ حقانیت ہے، جینا اسی کے لیے ہے، موت آئے تو اسی کے لیے آئے، مرنا اسی کے لیے ہے۔ فتربصوا، کرو تم بھی انتظار، انا معکم متربصون، ہم بھی یہ فیصلے خداوندی جو تقدیر کے ہیں، جو رب اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے تو اس کا انتظار ہم بھی کریں گے۔ وہ انتظار یا تو دنیا میں بھی ہوگا، نہیں آخرت میں سب کے سامنے فیصلے ہوں گے، ہم بھی انتظار کرتے رہیں گے۔ تو اس کیفیت کو بیان کرنے کے بعد پھر منافقوں کی یعنی یہ بھی نماز پڑھ کے بتاتے نا، تمہارے ساتھ دیتے ہوئے صدقہ خیرات کر کے بھی بتا دیتے ہیں نا، لیکن حقیقت میں نہیں، فلاں فلاں فلاں۔ تو ان کے عملی زندگی، ان کے فاسد خیالات، نیت کیسے کس طریقے سے ہوتی ہے، ان کا انجام اللہ کے پاس کس طرح اور ہونے والا ہے، اگلی آیت میں وضاحت ہے۔ سبحان اللہ۔